بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. نمازی کے سامنے گزرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں. جو بھی گزرا گناہ کر کے گزرا ہے. احتیاط ضروری ہے. نمازی بھی فقہی نشست کو ترجیح دے اور بقیہ جو نمازیں تفصیلی نوافل وہ بعد میں پڑھ لے. فقہی سوال جواب سن لے, اس کا فائدہ زیادہ ہے. اللہ کسی مسجد میں ظہر کی نماز 2 بجے ہوتی ہے تو کیا ہم اس مسجد کی اذان سے پہلے گھر میں یا مسجد میں ظہر کی سنت پڑھ سکتے ہیں؟ جس مسجد میں جماعت کرنی ہے اس جماعت سے پہلے سنت آپ پڑھ لیں. سنت کا تعلق وقت سے ہے, صرف اذان سے نہیں ہے. اگر گھر میں پڑھ لی ہو تو مسجد میں آ کر دوبارہ پڑھ سکتے ہیں, لیکن وہ نفل ہوں گے, سنت آپ پڑھ چکے ہیں. کسی غریب آدمی کی زکوٰۃ کی رقم سے تفسیر خرید کر دے سکتے ہیں, صدقہ جاریہ ہے, ثواب ملے گا. لیکن یہ خیال رہے کہ یہ طلباء جو بعض جگہ لوگوں سے اپیلیں کرتے ہیں یہ سب دنیا پرست ہے. ان کے استاذ ناظم محتمم کی اجازت کے بغیر انہیں ایک ٹوپی بھی خرید کے نہ دے, ورنہ وہ فاضل ہونے سے پہلے بیکاری بن جائیں گے, لوگوں سے پیسے مانگتے پھریں گے. ان کو کہے کہ اپنے استاد سے, ادارے کے محتمم سے, ناظم صاحب سے مدرسے کے جامعہ کے پیٹ پر اجازت نامہ لے کے آئے کہ اس طالب کو یہ کتاب چاہیے, تو آپ کو ثواب پورا ملے گا. یوں اگر خیال نہ رکھے تو طالب کو باغی اور سرکش بنانے میں, علم سے محروم کرنے میں آپ کا حصہ ہوگا. ایک عالم دین کہتے ہیں کہ جنگ احد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید نہیں ہوئے تھے. بخاری شریف میں موجود ہے دان مبارک شہید. فکسرت رباعیتہ, آپ کے 2 دانتوں پر تو اتفاق ہے, بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 2 دائیں 2 بائیں ہیں, دونوں طرف شہید ہوئے. ایسی کوئی روایت نہیں جس میں ہو کہ حضرت کے دانت شہید نہیں ہوئے. وہ صاحب علم غلط کہتے ہیں. ایک آدمی سنا ہے کہ وہ فرما رہے کہ دارالحرب میں سودی کاروبار جائز ہے. دارالحرب میں مسلمان جب حربیوں سے مجبور ہو تو مجبوراً سود دے گا, خود سود پر راضی نہیں ہوگا, راضی خوشی سے سود نہیں لے گا. گانوں کے اندر ڈول بجایا جاتا ہے, اس طرح آج کل اسلامی نظموں نعتوں میں بطور ڈول کے اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے. یہ سب گناہ قریب الکفر اعمال ہے. اگر کسی آدمی نکاح سے پہلے یہ قسم کہے کہ اگر میں فلاں کام کروں تو میں جس عورت سے بھی نکاح کروں اس کو طلاق ہو یا ایک طلاق ہو, پھر اس کے بعد اس نے وہ کام کر لیے تو کس آدمی کے لیے کسی عورت سے نکاح یہ دارالفتہ سے پتہ کر لو, وہ کوئی ہیلے بتائیں گے. ایک خاتون جو کہ لاہور سے شادی ہو کر کراچی اپنے خاوند کے پاس آئی, اس کے ماں باپ لاہور میں مقیم ہیں مگر ان کا ذاتی مکان جائیداد نہیں ہے, کرائے کے مکان میں رہ رہی ہے, سسرال بھی لاہور میں ہے. وہ خاتون جب لاہور ماں باپ کے ہاں یا پھر سسرال کے ہاں جائے تو مسافر ہوگی یا پھر نماز ادا کرے گی. اگر وہ پیدا وہی ہوئی پلی بڑی وہاں ہیں, اب بھی رہائش وہی ہے, اگرچہ اپنا گھر جائیداد نہیں ہے تو وطن اصلی ہے. اور اگر وہ وہاں کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں, پلی بڑی شادی وغیرہ وہاں نہیں ہوئے, وطن اقامت ہے, جب 15 دن کی نیت کرے گی تو پوری پڑے گی ورنہ ادھوری. عبد الرحمن کو رحمان کہنا جائز نہیں یا گناہ کبیرہ ہے, نامناسب ہے. رحمان زان توائل خو مشرکی دا لکساس کے زان توائی زبہیری. سواد اعظم کیا ہے, اس کے مقاصد کیا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی یہ پوچھتے ہوئے؟ اتبعوا السواد الاعظم, پیغمبر فرماتے ہیں سواد اعظم کا ساتھ دو. اگر اسفندیار صاحب نے بنایا تو بری بات ہو گئی. ایک شیخ الحدیث پیری طریقت جامع الشرع والطریق بزرگ ہستی نے اگر بنایا تو تمہیں مبارک ہو. کل کے امت اخبار میں آیا ہے, عنقریب جنگ کے پہلے صفحے پر ایک لمبا اشتہار آئے گا, سواد اعظم اہل سنت والجماعت, احیاء, نشاط ثانیہ, دینی تحریک.
اس سے علماء دیوبند کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے علماء دیوبند کو تحفظ ملے گا۔ سیاستدانوں نے تو علماء دیوبند کی عزت و ناموس کا سودا کر دیا ہے۔ سیاستدانوں سے نہیں پوچھتے جو نورانی کے بیٹے کو گود میں لے کے نماز کے لیے آگے کرتے ہیں۔ جس نورانی نے کہا تھا کہ دیوبند کا مدرسہ انگریزوں کا اسکول تھا اور اسلام میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بنایا تھا۔ ہمارے علاقے میں ایک لڑکا اقامت کے درمیان حی علی الصلاح کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، حی علی الفلاح کے ختم پر نیچے کر دیتا ہے۔ اس کے کوئی ثبوت ہے؟ آپ کے علاقے کا جو لڑکا ہے وہ کوئی دارالعلوم دیوبند ہے گیا؟ یہ ایسا ہے جس طرح کوئی کہے کہ ہماری گلی میں گٹر لائن بہہ رہی ہے، اس کا کوئی ثبوت ہے تو بند کر دو، قصہ ختم ہو جائے گا۔ محمد علی جناح کو قائد اعظم کہنا درست اور صحیح ہے، پاکستان بنانے میں اس کا بڑا کارنامہ ہے۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا، ہمارے گاؤں میں یہ رواج ہے اگر کوئی مر جائے لوگ پیسے دیتے ہیں، جسے ہم عذر کہتے ہیں۔ مجھے بھی مجبوراً پیسے لینے پڑے، مگر میں یہ پیسے خود استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ پوچھنا یہ رقم مسجد مدرسے میں خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، کسی مستحق کو دے بھی سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو واپس کرنا نامناسب بات ہے۔ یہ اچھا رسم ہے، تعاون باہمی کی ایک قسم ہے۔ مروجہ قرآن خوانیاں ثابت، درست اور صحیح ہے۔ پیر و جمعرات کے روز رکھنا اور جمعہ ہفتہ اتوار کا روزہ رکھنا حدیث سے ثابت ہے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ تو موطا امام مالک میں موجود ہے، آج کل بھی حرمین شریفین کا عمل ہے۔ مسواک سنت ہے کیونکہ آج کل جدید دور میں ٹوتھ برش چل نکلے ہیں۔ کیا ٹوتھ برش سنت نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو ایک دانتوں کی ضرورت و علاج ہے۔ لکڑی کی گیلی اور کڑوی لکڑی کی بنی ہوئی مسواک 3 دفعہ 5 وقت، سوتے وقت، جاگتے وقت، کھانے کے بعد، زیادہ باتوں کے بعد کر لینا سنت ہے۔ قیام اللیل کی نماز عشاء نماز کے فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ پوچھنے جمعہ فرائض نماز کے علاوہ میں سنتوں میں جمعے کی نیت کرنا یا زور؟ کوئی نیت بھی آپ نہ کریں، آپ کا دل جانتا ہے کہ آج جمعہ، یہی کافی ہے۔ اگر کوئی آج غصے میں ہو کر اپنے والد کو کہے کہ وہ بیہو، وہ بیوی جو آپ مجھے دے دے، وہ مجھ پر طلاق، ابھی اس کہنے سے طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ طلاق واقع ہوگی، لیکن سوال یہ کہ وہ نہ دیکھتا کہ خود شادی کر لے، باپ دور بیٹھا رہا ہے، تماشا دیکھتا رہے۔ دوسرے سے اس والد اپنے مال سے اس کی ولیمہ میں خرچ کرا سکتے ہیں؟ جی ہاں، کرا سکتا ہے۔ ایک آدمی سے نماز میں کوئی غلطی ہو اور وہ سہو کرنا بھول جائے تو کیا نماز دوبارہ لوٹانا پڑے گا؟ وقت کے اندر نماز لوٹائی جائے گی، وقت گزرنے کے بعد ناقص مکمل ہو جائے گی۔ جب جماعت کھڑی ہو تو اس وقت مسواک لگا کر وضو کرنا نامناسب، خلاف سنت ہے۔ فرقہ جعفری کو روافض کو کہتے ہیں۔ مسجد کے لیے دی ہوئی کوئی چیز امام یا مؤذن اپنے گھر میں استعمال کر سکتا ہے۔ امام اور مؤذن کی ضروریات مصالح مسجد میں ہیں۔ اگر مسجد کی شان و شوکت پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو جیسے مسجد فنڈ میں سے ان کی تنخواہ جائز ہے، بعض چیزیں بھی قابل استعمال ہیں۔ البتہ تنخواہ کے علاوہ کوئی اور چیز استعمال نہ کرنا بہتر اور تقویٰ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لفظ خدا اللہ کے اسماء میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہم مانا ہے، خود لم یلد ولم یولد، کردگار، پروردگار، شہنشاہ، بخاری شریف سے ثابت ہے۔ جادو ٹونا اور بنائے وغیرہ ناخن اور بالوں کے ذریعے حملہ کرتے ہیں، نہیں، یہ سب فضول بات ہے۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ علماء نے منع فرمایا ہے، یہ زانیوں کا ایک طریقہ ہے، خود کام کے نہیں ہوتے، دوسروں کی منی منگوا لیتے ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے کہ نہیں، اسی کے مادے کو ٹھیک کر کے لگاتے ہیں، اگر یہ صورتحال ہو تو شاید فتوے میں نرمی آئے گی۔ مغرب و عصر کے درمیان میں نہ بیٹھے، مغرب کے بعد بیٹھ جائے، اعتکاف سنت نہیں نفل ہو گیا۔ 21ویں مغرب معتکف سنت اعتکاف کے لیے مسجد میں گھیرے گا، گھر کا سربراہ سب کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہے۔ میری والدہ 1996 میں حج کرنے گئی تھی اور مسجد نبوی سے قرآن پاک جو وہاں کی امانت تھی اپنے ہمراہ پاکستان لے آئی۔ شاباش، آپ کی والدہ زبردست ہے، کہیں وہاں سے قالین اٹھا کے نہ لائے، اگر ہاتھ آگے بڑھ جاتا تو روزے کی چادر بھی اٹھا لاتا۔
تقریباً 9.5 سال بعد مجھے اس کے مطالب نوال سے معلوم ہوا، اس عرصے میں اس قرآن پاک کی میں نے تلاوت کی، اس سے یاد کیا اور اب بھی کر رہا ہوں۔ اب مجھے اس قرآن پاک کی عادت ہو چکی ہے۔ 50,000 قرآن کریم آپ خیرات کر لیں تب جان چھوٹے گی آپ۔ 50,000 قرآن کریم آپ اس کے بدلے میں مساجد میں غربا مساکین میں تقسیم کر دیں، اور اگر مسجد حرم سے کوئی چیز لے آئے تو 1 لاکھ دینی پڑے گی آپ کو۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اپنے اہل بیت چھوڑنے؟ اہل بیت کا ذکر نہیں ہے، قرآن و سنت ہے۔ جمعرات کے دن صدقہ کرانا دوسرے دنوں سے بہتر ہے۔ جمعرات اس حیثیت سے کہ اگلے دن جمعہ ہے، افضل ہے، گانا سننا حرام ہے۔ قرآن کریم کے آیت میں موجود ہے سورۃ لقمان کے اندر، اسی سے موسیقی کی حرمت پر استدلال کیا گیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، بیہودہ باتیں تو ہے، تحتاوی میں ہے۔ اگر کسی کے پاس حاجت اصلی کی نقد عوض موجود ہو تو اس نقد پیسوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیا اس کی اصل ہے؟ بیہودہ بات کہی ہے اس نے۔ اصل زکوٰۃ تو نقدیات پر ہے، اور چیزوں کی زکوٰۃ تو بعد میں ہے۔ ایام تشریق میں دیہاتی لوگوں میں تکبیرات تشریق ہے یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس جگہ عید نہیں ہے وہاں پر تکبیرات تشریق نہیں ہے، لیکن یہ غلطی ہے کیونکہ وہاں قربانی ہے، اور گاؤں کے لوگ اگر شہر چلے جائے تو عید پڑھ سکتے ہیں، اس لیے وہ بھی تشریق کے تکبیرات پڑھا کریں۔ مجھے جماعت پڑھانے اسباق سنانے میں گھبراہٹ ہوتی ہے، یہ ایک وقت تک ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ بغیر روک ٹوک کے کوشش کریں، انشاءاللہ ایسا وقت آ جائے گا کہ یہ دن آپ کو یاد بھی نہیں ہوں گے۔ اور مغرب کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب سنت اوابین پڑھ لے تو دائیں ہاتھ کے پوروں پر 21 مرتبہ پڑھ لے، یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی، ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہوئے یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی 21 مرتبہ پڑھ کر پھر بائیں کندھے کے سرے پہ رکھ کے دل کی طرف آتے رہے، ایسا جیسے فولاد کی چادر دل کو اور ہمت کو چڑھا رہا ہے۔ اور فجر کی نماز سے سورج نکلنے تک کسی وقت بھی 41 مرتبہ یا عزیز ہو یا علیم ہو یا حکیم ہو، 3 اسماء یا عزیز ہو یا علیم ہو یا حکیم ہو 41 بار پڑھ کر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں دم کر دے چھو، اور پھر بائیں ہاتھ کے کندھے سے دل کی طرف آتے رہے۔ انشاءاللہ چند دن، چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں اللہ آپ کا یہ خوف ختم کر دے گا۔ ہر خوف زدہ خطرے والے کو اجازت پڑے، ضعیف قلب، جبن، بزدلی کے مرض کا شکار ہو، کسی سے بات کرتے دن کی دھڑکنیں بے اختیار ہو جاتی، وہ وظیفہ بھی بتا دیا، جلدی کر۔ مفتی صاحب شادی کو 3 سال ہو گئے، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، کوئی وظیفہ بتا دے۔ کثرت سے استغفار پڑھو، بہت زیادہ، اور یا عزیزو یا جمیلو، عزیزن جمیلن ملکن کبیرن رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، صبح و شام 10 مرتبہ، ہر فرض نماز کے بعد دعا میں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء 3 مرتبہ کم از کم۔ انشاءاللہ جلدی اللہ تعالیٰ اولاد نصیب فرما دے گا۔ میرے بھائی اور بہن کا رشتہ پکا ہوا ہے، اب دعا کرے کہ اللہ پائیدار بنائے، خوشگوار بنائے۔ حسام الدین کے لیے دعا کرائے، 15-16 کے آپریشن خیریت کے ساتھ ہو، اللہ آسان فرمائے۔ میرے بھائی کو 1.5 سال سے نوکری چھوٹ گئی، ہر جگہ نوکری کی درخواست دی ہے مگر کہیں سے کوئی جواب نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، اللہ جلدی ان کا انتظام بہتر فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ جن حضرات نے اپنے مرحومین کے لیے کہا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنہوں نے بیماروں کے لیے کہا ہے اللہ ان کو صحت شفا دے، جنہوں نے رزق کاروبار کے لیے کہا ہے اللہ ان کے لیے اسباب رزق مفتوح فرمائے، جن کا دیگر مرادیں ہیں عطا فرمائے، مشکلات حل فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، دونوں جہانوں کے سرخروئی نصیب فرمائے، سیاکاری سے محفوظ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، فاللہ خیر حافظ وارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علیہ